بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ میں ہم نے نمازیوں کی بعض غلطیاں ذکر کی تھی اور اس کے بارے میں احادیث کی روشنی میں اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں سے ہم نے ایک غلطی نمازیوں کی بیان کی تھی کہ سترے کا مسئلہ، کہ نماز کے دوران جب وہ اکیلا پڑھ رہا ہو، انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ شخص سترے کا اہتمام کرے، اپنے سامنے کوئی نہ کوئی چیز آڑ رکھ دے، چاہے وہ کرسی کی شکل میں ہو، چاہے وہ لکڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ پلر کی شکل میں ہو، چاہے وہ دیوار کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ کسی آدمی کی شکل میں ہو جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ غلطی بیان کی گئی تھی اور سترے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی لوگ جب سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تب بھی وہ سترے کا اہتمام نہیں کر رہے۔ اگر پہلی صف میں پڑھ رہے، دوسری صف میں پڑھ رہے، تب بولا جا سکتا ہے کہ دیوار ان سے قریب ہے، لیکن آپ چوتھی صف میں پڑھ رہے ہیں، پانچویں صف میں پڑھ رہے ہیں، چھٹی صف میں پڑھ رہے ہیں اور سامنے کوئی سترہ موجود نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو سترے کا اہتمام کریں۔ اور ایک غلطی ہم نے جو بیان کی تھی وہ ہے صفوں کا مسئلہ، کہ صفوں کی درستگی ہو۔ اور ایک غلطی جو ہم نے بیان کی تھی وہ ہے لباس کے بارے میں، کہ لباس ہمارا درست ہو، اور لباس کے بارے میں کئی غلطیاں ہم نے بیان کی تھی، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تنگ لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے جسم کی بناوٹ نظر آئے، باریک لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے جسم کی رنگت نظر آئے۔ جو چیز لباس کے بارے میں چھوٹ گئی ہے وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ لباس کے بارے میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے لباس کے معاملے میں اوڑھنی کا اوڑھنا بھی ضروری ہے، لازم ہے، سر کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بالغہ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ نہ لے اوڑھنی وغیرہ سے۔ تو لباس کے معاملے میں اگر لڑکی بالغ ہو چکی ہے، نماز اس پر فرض ہو چکی ہے، اور جب وہ نماز پڑھے گی تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے سر پر اوڑھنی وغیرہ اوڑھ لے اور اپنے سر کو چھپا لے اور پھر نماز پڑھے۔ لباس کے بارے میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے۔ جو لباس عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے، زنانہ ساخت اور بناوٹ والا لباس ہے، وہ مرد نہیں پہن سکتے، اور جو لباس مردانہ ساخت والا ہے، مردانہ بناوٹ والا ہے، وہ عورتیں نہیں پہن سکتی۔ اس کے بارے میں ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا یا مردوں کی بناوٹ والا لباس پہنتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ لباس کے بارے میں مشابہت اختیار کرنا، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مشابہت اور تقلید کرنا، اس کے بارے میں مزید 3 روایتیں مجھے ملی ہیں اور وہ آپ کے سامنے میں بیان کر کے موضوع کی طرف آؤں گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو عورتیں مردوں کا لباس پہنتی ہے یا مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حدیث کیا ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے،
امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا دیوس، دوسری وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ لباس ہو، وضع و قطع ہو، معاملات ہو، کسی بھی معاملے میں وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں، وہ بوڑھے ہیں جو کہ شرابی ہے، ان کی عمر ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ شراب پیتے ہیں، شراب کو چھوڑتے نہیں۔ یہ 3 قسم کے افراد جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کی، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھا شرابی جنت میں نہیں داخل ہوگا، یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ دیوس کون ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس وہ آدمی ہے جس کی بیوی کے پاس نامحرم آئے اور اسے غیرت محسوس نہ ہو، ایسا آدمی بے غیرت ہے، ایسا آدمی دیوس ہے، اور ایسا آدمی جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورتیں جو مرد بننا چاہتی ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسی عورتیں ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں، لباس کے معاملے میں عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، کیونکہ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں یا جو مرد عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد ہم میں سے نہیں ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو مرد عورت بننا چاہتے ہیں، یا جو مرد عورتوں جیسا لباس پہننا چاہتے ہیں، یا جو مرد عورتوں جیسا وضع و قطع اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایسے مرد مخنث ہیں جنہیں ہم ہجڑے کہتے ہیں۔ اور جو عورتیں مردوں جیسا بننا چاہتی ہیں، جو عورتیں مردوں جیسا لباس پہننا چاہتی ہیں، اور جو عورتیں مرد بنتی ہیں، ایسی عورتیں ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں یعنی ہجڑوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی طرح بننا چاہتے ہیں، جو مرد بننا چاہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مخنثوں کو، ایسے ہجڑوں کو اپنے گھر سے نکال کر باہر کر دو۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے، ان مردوں کے لیے جو عورت بننا چاہتے ہیں، عورتوں کا لباس پہننا چاہتے ہیں، عورتوں کی وضع و قطع اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی وعید ہے کہ ان عورتوں کے لیے جو مردوں جیسا لباس پہننا چاہتی ہے، جو مردوں کی بناوٹ والا، مردوں کی ساخت والا لباس پہننا چاہتی ہے اور مرد بننا چاہتی ہے، ایسی عورتیں اللہ کی نظر میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی مستحق ہے۔ اب آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں بحث کرنے والا ہوں وہ ہے دین اسلام رحمت ہے۔ یہ جو بعض باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ پچھلے جمعہ سے تعلق رکھتی تھی، جو میں بیان نہیں کر پایا وقت ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے ابھی بیان کر دیا۔ اسلام دین رحمت ہے، اس موضوع پر مختصر سی گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک برحق دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے دین کو چاہے گا، اس سے وہ دین قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ جیسا کہ
سورہ آل عمران ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، کوئی اور دین چاہتا ہے، تو اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ دین اسلام ہے جو کہ رحمت والا دین ہے، دین رحمت ہے، اور یہ دین اسلام ہے جو امن سلامتی کا پیغام دینے والا ہے، کیونکہ اس دین کو عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، جو کہ ارحم الراحمین ہے، تمام لوگوں میں، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور جس کے ذریعے ہمیں یہ دین ملا ہے وہ کون ہے؟ وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ دین اللہ کی جانب سے رحمت ہے، یہ دین رحمت ہے، نہ تو اس میں تکلف ہے، نہ تو اس میں تشدد ہے، نہ تو اس میں انتہا پسندی ہے، نہ تو اس میں دہشت گردی ہے، نہ تو اس میں ظلم و جور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دین سراپا رحمت ہے، سراپا رحم ہے، سراپا شفقت ہے، نرمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ یہ دین اس اعتبار سے رحمت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے دین کو، اپنے لیے رحمت کو لازم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہیے سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، رحمت کو لکھ دیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ جو شخص لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر اصلاح کر لیتا ہے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دین رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس پر اپنے لیے رحمت کو لازم کر دیا ہے، رحمت کو لکھ دیا ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ رحمت کا الٹا اور اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ظلم کو حرام کر دیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ بارہا اس بات کو ہم نے بیان کیا ہے کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کے بارے میں مختصر سا ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حدیث کیا ہے، حدیث قدسی کیا ہے، حدیث موقوف کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے، عربک ڈکشنری کے اعتبار سے حدیث کہتے ہیں الجدید من الاشیاء، ہر نئی چیز کو حدیث کہا جاتا ہے، اور ہر گفتگو کو، چاہے وہ تھوڑی سی گفتگو ہو یا طویل اور لمبی گفتگو ہو، اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عربک ڈکشنری کے اعتبار سے۔ اب اصطلاحی طور پر حدیث کسے کہتے ہیں؟ محدثین کے تعریف میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو محدثین بیان کرتے ہیں کہ حدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف، کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس فعل، جس قول اور جس تقریر اور جس وصف کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ جس قول، جس فعل، جس تقریر اور جس وصف کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قول ہے، صحابی رسول کہتے ہیں
کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ اب اس قول کی نسبت صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی تو یہ کیا ہوئی؟ حدیث ہوئی۔ اور جس فعل کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے وہ بھی حدیث ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد کلی کی، اور کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھایا، ناک کو اچھی طریقے سے صاف کیا، اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر 3 مرتبہ سیدھے ہاتھ کو اپنی کوہنیوں تک دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک دھویا، پھر اس کے بعد پورے سر کا مسح کیا، پھر اس کے بعد سیدھا پیر اپنے ٹخنوں تک دھویا، پھر اس کے بعد بایاں پیر اپنے ٹخنوں تک دھویا۔ اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے وضو کر کے تمہیں دکھایا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اب اس فعل کی نسبت، اس وضو والے عمل کی نسبت صحابی رسول کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ بھی کیا ہوئی؟ حدیث ہوئی۔ اور تیسری چیز جو محدثین نے بیان کی ہے کہ کسی تقریر کی نسبت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تقریر کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہو، کوئی صحابی کوئی کام کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع نہیں کر رہے، یہ آپ کا سکوت ہے، آپ کی خاموشی ہے، یہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے کے بارے میں بتلایا گیا ہے، آپ کو علم ہوا ہے اور آپ اس پر نکیر نہیں کر رہے، منع نہیں کر رہے، حرام ہے بول کر نہیں بول رہے، آپ کا سکون، آپ کی خاموشی تقریر کہلاتی ہے، اور یہ تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو محدثین نے بیان کیا ہے کہ کسی وصف کی نسبت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ وصف میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خلقی اور دوسری ہے خلقی۔ خلقی یعنی پیدائشی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلن کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نہایت ہی حسین و جمیل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بڑا ہی چوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے اور بہت زیادہ ہائٹ کم والے نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو یہ وصف ہے، صفت ہے، کیفیت ہے جو کہ خلقی وصف ہے، اور اس کی نسبت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے تو یہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ اور وصف میں دوسری قسم ہے خلقی، یعنی آپ کے اخلاق۔ اگر آپ کے اخلاق بیان کیے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی بہادر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی زبردست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی سخی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، یہ آپ کے اخلاق ہے، اور یہ اخلاق کی نسبت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے تو یہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ تو یاد رکھیں حدیث اپنی نسبت کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے۔ دوسری قسم ہے حدیث مرفوع، جو عام حدیثیں ہوتی ہے، جس میں صحابی کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ خاموشی اختیار کرنے کی ایک مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھوڑ پوڑ کو کھایا گیا، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ آپ کے دستر پر گھوڑ پوڑ کو کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ غزوہ ذات السلاسل میں تھے، بہت زیادہ سخت رات تھی، سردی والی رات تھی، اور مجھے احتلام ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس سردی والی رات میں غسل کر لیتا، فجر کے وقت نہا لیتا، تو مجھے اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے۔ مجھے احتلام ہو چکا تھا، غسل واجب ہو چکا تھا،
تو میں نے کیا کیا، میں نے تیمم کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ میں نے نماز پڑھ لی۔ جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، کیا تم نے حالت جنابت میں نماز پڑھ لی، بغیر غسل کے نماز پڑھ لی؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا جس میں اللہ نے فرمایا تھا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرم کرنے والا ہے۔ لہٰذا میں نے کیا کیا، میں نے تیمم کیا اور نماز ادا کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ نے کچھ نہ کہا۔ آپ کا کچھ نہ کہنا، آپ کا خاموشی اختیار کرنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ یہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ یہ ہوگی دوسری قسم کہ حدیث مرفوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا، یہ حدیث مرفوع کہلاتا ہے۔ تیسری قسم حدیث کی ہے حدیث موقوف۔ حدیث موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے اقوال کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے یا صحابہ کرام کے افعال کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے حدیث مقطوع، یعنی کسی بھی تابعی کے قول یا فعل کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ ہم کہاں پر تھے؟ ہم تھے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے، یہ اسلام دین رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ظلم منافی ہے، اپوزٹ ہے، الٹا ہے رحمت کے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ حدیث قدسی میں اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کر رہے اللہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر، اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، آپس میں ظلم نہ کرو، آپس میں ظلم نہ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہی میں کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دے دی، مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، میں ہی تمہیں ہدایت دینے والا ہوں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں نے کھلا دیا، مجھ ہی سے کھانا طلب کرو، میرے علاوہ تمہیں کوئی اور کھانا دینے والا نہیں ہے۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے لباس پہنا دیا ہے، مجھ ہی سے لباس مانگو، میں ہی تمہیں لباس پہنانے والا ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے میرے بندو، تم دن اور رات بہت سارے گناہ کرتے ہو، دن اور رات بہت سارے گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اے میرے بندو، نہ تو تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ تو تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا آخر، تمہارا پہلا، تمہارے انسان، تمہارے جنات اس بات پر اڑ جائے کہ وہ ایک بہت ہی متقی بن جائے، متقی شخص کے دل کی طرح بن جائے، تو یاد رکھو تم سب کا متقی بن جانا، پرہیزگار ہو جانا، عبادت گزار ہو جانا میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اے میرے بندو، تمہارا آخر، تمہارا اول، تمہارے انسان، تمہارے جنات اگر بہت ہی زیادہ فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جائے، نافرمانی کرنے لگو، تو یاد رکھو تم سب کی نافرمانی کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا آخر، تمہارا پہلا، تمہارے انسان، تمہارے جنات، سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائے اور مجھ سے مانگنے لگے، سب کو میں عطا کر دوں، تو میری بادشاہت میں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد ہوتی ہے۔
یعنی سوئی کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو کتنا پانی کم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سارے انسان اور سارے جنات، تمہارے آخر بھی تمہارے اول بھی، تمام لوگ مانگنے لگے، سب کو میں عطا کر دوں، تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے حدیث قدسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے لیے حرام کر دیا ہے اور ظلم کو مومنوں کے لیے بھی حرام کر دیا ہے۔ اب جب ظلم کو اپنے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے، اپنے بندوں پر بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ اور اس یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو خود کے لیے بھی حرام کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بغیر گناہ کے عذاب نہیں دیتا، اور اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک حجت قائم نہیں کرتا، رسولوں کو نہیں بھیجتا، کتابوں کو نہیں بھیجتا، اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی طرح اللہ کی رحمت یہ بھی ہے، دین اسلام کی رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی رحیم ہے، اور مومنوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بھی مہربان بن کر رہو، تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ، اور کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے، نہ تو اس کے ساتھ دھوکہ بازی کر سکتا ہے، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا خون، اس کی جان اور اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کو آپ نیلام نہیں کر سکتے، ایک مسلمان کی عزت کو آپ اچھال نہیں سکتے، ایک مسلمان کی بے عزتی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی رحمت والا ہے، اور بندوں کو حکم دیتا ہے کہ رحیم بن کر رہو، شفقت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ کرتے رہو۔ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے، آپ کسی کا خون نہیں بہا سکتے، نہ ہی آپ کسی کو زخمی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اور جس اسلام سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یاد رکھیں وہ اسلام دین رحمت ہے۔ جس اللہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ بڑا ہی رحیم ہے، اور جس نبی سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، کہ تمام عالمین کے لیے وہ رحمت ہے۔ تو یہ اسلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ابھار رہے ہیں کہ جس طرح اسلام دین رحمت ہے، تم بھی رحمت والے بن کر رہو، تمہارا چلنا بھی رحمت ہو، تمہارا دوڑنا بھی رحمت ہو، تمہارے پڑوسی کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ ہو، گھر والوں کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ ہو، تمہاری گفتگو بھی رحمت والی ہو، تمہارا معاملات بھی رحمت والے ہو، اور تمہاری تجارت بھی رحمت والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں رحمت ہے۔ رحمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا رب بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں نا، بدعمالیہ، فساد وغیرہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مؤاخذہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کی چپیٹ میں لے لیتا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں دو نام ہیں، ایک ہے الرحمن اور دوسرا ہے الرحیم۔ الرحمن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ مہربان، اور الرحیم کا معنی ہوتا ہے نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ یہ دو نام ایسے ہیں جو قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں آئے ہوئے ہیں ایک ساتھ، سوائے سورہ توبہ کے، یعنی 113 مرتبہ یہ دونوں نام ایک ساتھ قرآن میں آئے ہیں، الرحمن الرحیم۔
نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اور اسی طرح شروعات کے اعتبار سے اس کے علاوہ 5 اور مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں پر الرحمن اور الرحیم یہ دونوں نام ایک ساتھ آئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر مستقل ہم دیکھیں گے تو الرحمن اکیلا نام قرآن میں 57 مرتبہ آیا ہے، اور الرحیم مستقل طور پر اکیلے طور پر 95 مرتبہ قرآن میں موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مشفق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کتنا رحمت فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، نہایت رحم فرمانے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ صرف رحیم نہیں ہے بلکہ رحیم کے ساتھ ساتھ ارحم الراحمین بھی ہے، سب سے بڑا رحم فرمانے والا، سب سے اچھا رحم فرمانے والا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں جو رحم فرما سکے، جو رحمت اور معاملہ یا نرمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ کر سکے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ ہی تمہارا بہترین محافظ ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث شفاعت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب کی سفارشیں ہو جائے گی، سب کی شفاعتیں ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا شفاعت الملائکہ، اللہ کہے گا فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، وشفع النبیون، نبیوں نے بھی سفارش کر لی، وشفع المؤمنون، مومنوں نے بھی سفارش کر لی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب اگر سفارش کے لیے کوئی بچا ہے تو وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی میں ہوں، اللہ فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا اور ان لوگوں کو مٹھی بھر کر نکالے گا جنہوں نے کبھی خیر کا کام کیا ہی نہیں، جنہوں نے کبھی آج تک نیک عمل کیا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے نکالے گا۔ اور جب جہنم سے نکالے گا تو وہ کوئلے کی شکل میں بنے ہوئے ہوں گے، یعنی آگ کی وجہ سے تپ کر جل کر وہ کوئلے بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نکالے گا اور جنت کے سرے پر ایک واقع نہر جسے نہر الحیات کہا جاتا ہے اس میں پھینک دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جہنمی اس نہر سے جب نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے کہ وہ چمکتے ہوئے موتی ہیں، اور اس کی گردنوں میں، ان لوگوں کی گردنوں میں ایک مہر ہوگی جس کی وجہ سے اہل جنتی لوگ پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہی اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے نکال کر ان کے بغیر نیک عمل کیے، بغیر خیر کا عمل کیے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب تمام لوگ سفارش سے فارغ ہو جائیں گے، نبی بھی سفارش کر لیں گے، فرشتے بھی سفارش کر لیں گے، انبیاء بھی اور صالحین بھی سفارش کر لیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی سفارش کرے گا اور مٹھی بھر کر جہنم سے انہیں آزاد کر دے گا، جبکہ انہوں نے آج تک کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا، صرف اسلام اور ایمان ان کے پاس ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کو بتلاتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے، ان میں سے ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، بہت زیادہ پریشان حال تھی، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اور اسے اس کا بچہ قیدیوں میں مل گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے بچے کو پا لیتی ہے، اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، پیٹ سے چمٹ لیتی ہے اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ حال دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، اترون
هذه المرأة طارحة لولدها في النار. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو، اپنے اس بیٹے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم ایسا بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا کہ سن رکھو جس عورت کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، وہ عورت اپنے بچے پر بہت زیادہ مشفق اور مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت کے مطابق کہ جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جہنم میں نہیں پھینک سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور ان آیتوں سے، ان احادیث سے پتہ یہ چلا کہ اسلام دین رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی رحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے اور مومنوں کو رحم و شفقت والا معاملہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہ اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ کس پر رحم فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم کرتا ہے جو دوسرے بندوں پر رحم فرماتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نواسے کو بوسہ دیا. جب آپ نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں لیکن آج تک میں نے اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا من لا یرحم لا یرحم کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے پر رحم کرتا ہے جو دوسرے بندوں پر، جو مسلمانوں پر، جو لوگوں پر رحم فرماتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال بیان کی رحم کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى کہ تمام مومنوں کی مثال، تمام مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بارے میں ایک جسم کی مانند ہے. تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے رحم کرنے کے اعتبار سے کہ اگر جسم کا ایک حصہ بھی بیمار ہو جائے نا، درد محسوس کرے تو سارا کا سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والا ہے. یہ اسلام دین رحمت ہے، اور جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ مومن بھی رحم دل ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ دین اسلام ہے کہ دین اسلام سے آپ کی نسبت ہو گئی، آپ بھی رحم کرنے والے ہو گئے، آپ بھی رحمت والے ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چند دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقبلون صبیانکم کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ایسا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املکو ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو چھین لیا ہے، شفقت کو چھین لیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو گویا کہ رحمت کا ہونا، دل میں شفقت کا ہونا، دل میں رحم کا ہونا، دوسروں کے لیے رحمت کرنا، نرمی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ہیں۔ ان کا بیٹا قریب المرگ میں ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آخری مرحلے میں ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتی ہے، پیغمبر کو بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ آئیے، میرا بیٹا قریب المرگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کو بھیجتے ہیں یعنی قاصد کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ زینب کو سلام کہو اور کہو کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى، کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، اللہ ہی کا ہے جو اس نے عطا کیا، اور ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ زینب کو چاہیے فلتصبر ولتحتسب، کہ وہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کو طلب کرتی رہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانا، انہوں نے کیا کیا؟ دوبارہ پیغمبر کو بھیجا، قاصد کو بھیجا اور کہا کہ تمہیں وہ قسم دلاتی ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور ان کے پاس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو لیا، جس میں سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل اور دوسرے صحابہ کرام تھے، ساتھ میں لیا اور اپنی بیٹی کے گھر روانہ ہو گئے۔ جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، قریب المرگ ہے، اور وہ بچہ ایسے حرکت کر رہا ہے جیسے کہ پرانے مشکیزے میں حرکت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی گود میں لٹایا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر، اس بچے کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ کرام نے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے رکھ لیتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی بندوں پر، انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ دل میں رحمت کا ہونا، دوسروں کی مجبوری اور پریشانی کو دیکھ کر دل میں برا جاننا، آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا، یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے، یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے، یہ اللہ کی جانب سے رحم ہے جو اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک حصہ اپنے بندوں کے لیے زمین پر رکھ دیا، اور 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے، اس ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہو، یہاں تک کہ ایک گھوڑی بھی وہ اپنے بچے سے اپنے کھر کو، اپنے پیر کو ہٹا لیتی ہے کہ کہیں اس کے کھر کی وجہ سے اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو یاد رکھو 99 رحمت کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، مشفق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ انسانوں پر تو رحم کرتا ہی کرتا ہے، جنوں پر رحم کرتا تو کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت جانوروں کے ساتھ بھی شامل حال ہے۔ اللہ کی رحمت ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لے گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے، اگر یہ حیوانات نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر کبھی بارش کو نازل ہی نہ کرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ وہ انسانوں پر بھی رحم کرتا ہے اور جانوروں پر، حیوانوں پر بھی ترس کھاتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف ایک بھوکے یا صرف ایک پیاسے جانور کو پانی پلا دینا، بھوکے جانور کو کھانا کھلا دینا، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بدکار عورت، زانیہ عورت، بے حیا عورت ایک کنویں کے پاس سے گزرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس زانیہ عورت نے، بدکار عورت نے کیا کیا؟ اپنے موزے نکال کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ صرف جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو معاف کر دیا۔ دوسری روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا سے گزر رہا تھا، جنگل سے، بیاباں سے گزر رہا تھا اور اسے بہت زیادہ سخت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ پانی کا محتاج تھا۔ بالآخر اس نے ایک کنواں پایا اور وہ کنویں میں اترتا ہے، پانی پیتا ہے اور کنویں سے باہر آ جاتا ہے۔ اور جب وہ کنویں سے باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور اسے اتنی سخت پیاس لگی ہوئی ہے کہ پیاس کی وجہ سے وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس کتے کا بھی ویسے ہی برا حال ہے جس طرح میرا ہوا تھا پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کنویں میں اترتا ہے، اپنا موزہ لیتا ہے، چونکہ پہلے موزے جو ہوتے تھے وہ چمڑے کے ہوتے تھے جس میں پانی آسانی سے آ جایا کرتا تھا۔ کنویں میں اترتا ہے، موزہ اتارتا ہے، پانی بھرتا ہے اور منہ کے ذریعے منہ سے پکڑ کر اس موزے کو کنویں کے باہر نکلتا ہے اور اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا عظیم کام کیا، اس نے اتنا بہتر کام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُ، کہ اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اسے معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ فَشَكَرَ اللَّهُ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، کہ اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین اسلام جو کہ دین رحمت ہے، انتہا پسندی والا دین نہیں ہے، دہشت گردی والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین رحمت ہے، کیونکہ جس دین کو عطا کرنے والا وہ رب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، جس کے ذریعے یہ دین عطا کیا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور جو لوگ اس دین کو ماننے والے ہیں یعنی مسلمان، وہ بھی رحمت والے ہیں، رحم والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ظلم سے بچے، رحمت والا اور رحم والا معاملہ کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو رحم و کرم والا، شفقت اور نرمی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان انتقال کر چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت دے اسلام اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔